بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 44 ہے اور چاند کی بحث رؤیت ہلال ہم پڑھ رہے ہیں۔ کچھ تمیدی باتیں سبق نمبر 43 کے اندر ہم نے کر لی اور آج ہم ان 4 باتوں کے اوپر کچھ ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے چاند کی حرکات۔ اس سے متعلق سبق نمبر 43 کے اندر بھی کچھ مختصر ہم نے بات کی ہے۔ آج ہم اس سے متعلق کچھ اور تفصیلی بات کرتے ہیں کہ چاند کی حرکات کتنی ہیں۔ تو چاند کی 2 حرکات ہیں، ایک ہے محوری اور ایک ہے مداری۔ محور یعنی وہ اپنے محور جو درمیان میں اس کا ہوتا ہے، محور قطر جسے ہم کہتے ہیں، اور ساکن قطر، اس کے گرد بھی ایک حرکت ہے، وہ بھی مغرب سے مشرق ہے۔ اور دوسری مداری حرکت ہے کہ جو زمین کے گرد وہ چکر لگا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 2 حرکات ہیں چاند کی۔ اور یہ جو اپنی محوری حرکت ہے اور مداری حرکت ہے، یہ ہم نے پڑھا کہ یہ دونوں برابر ہیں، 27 دن 7 گھنٹے 34 منٹ۔ یہ اس کی محوری حرکت بھی ہے اور مداری اپنی محوری حرکت پہ بھی اتنا سلو چلتا ہے کہ جتنے دنوں میں یہ زمین کے گرد چکر پورا کرتا ہے، اتنے دنوں میں ہی یہ اپنے محور کے گرد بھی چکر پورا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ چاند چونکہ جوں زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے تو آہستہ آہستہ خود اپنے محور پہ بھی گھوم رہا ہے۔ تو اس طریقے سے کرتے کرتے جب وہ 27 دنوں میں گھومتا ہے تو اس کے ایک ہی جو حصہ ہے آدھا، وہ ہمیں نظر آتا ہے، دوسرا جو بیک سائڈ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ ساتھ ساتھ وہ اس کی شکل ہماری طرف مڑتی جا رہی ہے، محور پہ بھی حرکت ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ مداری حرکت بھی ایک ساتھ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے یہ بات، تو اس لیے اس کا ایک ہی چہرہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار چونکہ چاند جو ہوتا ہے، یہاں پہ میں ایک نقشہ بنا کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ ہے ہمارا سورج، یہ ہے زمین کا مدار۔ اس مدار میں زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، اور مثال کے طور پر زمین یہاں پہ چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ زمین چل رہی ہے، یہ زمین کا مدار ہے، اور چاند کا مدار اس زمین کے گرد ہے، یہاں پہ ایسے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے زمین کا مدار، مدار ارض۔ آج کل زمین یہاں پہ مثلا چکر لگا رہی ہے، ٹھیک ہے، چاند اس کے گرد اس طریقے سے چکر لگا رہا ہے، یہ چاند کا مدار ہے۔ 2 جگہ پہ چاند آ کر یہ زمین کے مدار کو کاٹتا ہے، اور اسی مدار ارض کو ہم مدار شمس بھی کہتے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پر جہاں پہ سورج ہمیں چکر لگاتا نظر آ رہا ہے، اور اسی کے محاذات میں بننے والے دائرے کو دائرۃ البروج بھی ہم کہتے ہیں۔ تو دائرۃ البروج کو، یہ چاند کا جو دائرہ ہے، اس کو ایک جگہ سے 2 جگہ سے یہ کاٹ بھی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے تھے راس اور ذنب کا، جو ہم نے تفصیلات پڑھی تھی۔ بہرحال بات سمجھ میں آ گئی۔ یہاں پہ چاند مثال کے طور پر چل رہا ہے، اس جگہ پہ چل رہا ہے آج کل۔ ایک مثال دیتے ہیں، یہ چاند ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم کہیں گے چاند۔ یہ ہے زمین، یہ ہے سورج۔ ٹھیک ہے، ہم کیا بتا رہے تھے؟ چاند کی حرکات۔ تو یہ چاند جب آگے کو حرکت کرتا ہے، ساتھ آہستہ آہستہ وہ اپنے محور پر بھی گھوم رہا ہے۔ تو جب یہ یہاں سے ایسے چلتا ہے، اصل میں تو اس کا چلنا یہاں سے شروع ہوا تھا، یہاں پہ جب یہ تھا یہاں پہ، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ چاند یہ سورج کے ساتھ ہی غروب اور طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر نیا چاند نکلتا ہے۔ یعنی چاند ایک دفعہ یہاں سے آ کر اپنا چکر پورا کرتے تو پھر 2 دن تک ایسا ہوتا ہے کہ وہ سورج اور چاند دونوں ایک ساتھ ہی طلوع ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ہی غروب ہو رہے ہوتے ہیں، اور چاند کا سارا روشن ایسا اس طرف ہوتا ہے اور ہمیں اندھیرا، یعنی وہ جو تاریخ حصہ ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھی چاند کی جو تاریخ ہے مکمل ہو چکی ہے، 29 دن کا ہو گیا، اب نیو مون ہوگا۔ تو نیو مون تھوڑا سا جب یہاں سے اس طرف آتا ہے تو پھر اس کا ہلکا سا حصہ، چونکہ آہستہ آہستہ مدار پہ بھی گھوم رہا ہے اور محور پہ بھی گھوم رہا ہے، پھر یہاں سے ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے۔ تو ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا ہمیشہ ایک ہی حصہ ہماری طرف رہتا ہے اور دوسرا حصہ ہم سے ہمیشہ پوشیدہ رہتا ہے۔ اگر یہ اپنے محور پر نہ گھومتا، مثلا زمین کی گرد چکر لگا رہا ہے لیکن اپنے محور پر نہیں گھوم رہا، تو پھر اس کے چاروں طرف ہمیں نظر آتے۔ یہاں پہ ہوتا تو اس کی یہ سائڈ ہمیں نظر آتی، یہاں پہ ہوتا تو اس کی یہ والی سائڈ ہمیں نظر آتی، یہاں پہ اگر یہ ہوتا تو اس کی یہ والی سائڈ ہمیں نظر آتی، یہ والی اس صورت میں نظر آتی، اور ادھر اگر ہوتا تو اس کی یہ پچھلی شکل ہمیں نظر آتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آہستہ آہستہ چکر لگا رہا ہے تو اس کی صرف یہ ایک ہی شیپ ہماری طرف رہتی، دوسری شیپ ہم سے پوشیدہ رہتی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے اس کا مدار بنایا تھوڑا بیزوی شکل کا بنایا، بالکل گول نہیں بنایا۔
اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اس کا انڈے کی طرح بیضوی اس کا مدار ہے، کبھی زمین کے قریب آئے گا، کبھی زمین سے دور جائے گا، اور یہ اپنے مدار کے اوپر بالکل اس طریقے سے عمود نہیں ہے، اپنے مدار پہ بالکل اس طریقے سے عمود نہیں ہے کہ اس کا پچھلا حصہ ہمیں بالکل نظر نہ آئے، بلکہ یہ اپنے مدار پہ اس طریقے سے تھوڑا سا، کبھی اس طریقے سے ہو جاتا ہے، کبھی ایسے ہو جاتا ہے، کبھی ایسے ہو جاتا ہے، کبھی ایسے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے کبھی کبھار اس کا اوپر شمال سے پیچھے والا حصہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، بیک سائڈ والا جو شمال کی طرف والا، اور کبھی ہمیں جب یہ بالکل اس طریقے سے ہو جاتا ہے تو اس کا جنوب والا حصہ بھی تھوڑا تھوڑا ہمیں وہ جو بیک سائڈ والا اندھیرے والا حصہ ہے وہ ہمیں کبھی وہ بھی نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہ چھپا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ شمال جنوب مشرق مغرب کی طرف نظر آتا ہے، کیونکہ یہ بالکل اپنے مدار کے اوپر عمود نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا اس طریقے سے ٹیڑھا سا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ چاند کی حرکات ہیں جی۔ اور دوسرا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چاند کی محوری اور مداری حرکت ایک ہونے کا کہ اس کے 14 دن اس کا دن رہتا ہے اور 14 دن اس کی رات رہتی ہے، مکمل دن اور رات اس کے 2 ہی ہوتے ہیں پورے، کیونکہ محوری حرکت اتنی سلو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جس طریقے سے زمین یہ مشرق سے مغرب سے مشرق، یہ مغرب سے، یہ اس طرف مغرب ادھر مشرق، مغرب سے مشرق سورج کے گرد ایسے چکر لگا رہی ہے نا، تو یہ چاند بھی مغرب سے مشرق زمین کے گرد ایسے چکر لگا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مثلا زمین ہے، ٹھیک ہے، یہ زمین تو سورج کے گرد چکر اس طریقے سے لگا رہی ہے، اس طریقے سے یہ اپنے محور پہ لگا رہی ہے اور ساتھ ساتھ ایسے جا رہی ہے اس طریقے سے، یہ درمیان میں اگر سورج ہو تو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ ہم اگر اس کو چاند فرض کر لیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ چاند ہے، اس کی یہ والی جو ہے آپ اس کا یہ چہرہ سمجھ لیں چاند کا، یہاں سے چاند نکلا، آہستہ 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 اگر دیکھیں میں اس کو قلم کو پھیر نہیں رہا ہوں، اگر یہ حرکت نہ کرے، بالکل اس کی محوری حرکت نہ ہو، تو دیکھیں یہاں پہ پہنچنے پر یہ اس کا یہ والا چہرہ تھا یہ پیچھے مڑ گیا، ہمیں اس کی بیک سائڈ نظر آ رہی ہے، یہاں تک پہنچنے تک اس کی بیک سائڈ نظر آ رہی ہے، یہ والی جگہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، یہاں پہنچنے پر ہمیں اس کی یہ سائڈ نظر آ رہی ہے، یہاں پہنچنے پر ہمیں اس کا یہ چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ حرکت نہ کرتا تو اس کے پھر ہمیں چاروں طرف نظر آتی، لیکن اب یہ چونکہ چاند ساتھ ساتھ محوری حرکت بھی کر رہا ہے، اب دیکھیں یہ والا جو نیلا حصہ ہے میں اس کو ساتھ ساتھ پھیروں گا، دیکھیں یہ اس طریقے سے جو اس طرح آتا ہے تو یہ اس کا یہ نیلا حصہ زمین کی طرف ہی رہتا ہے، یہ دیکھیں خود بھی آستہ آستہ حرکت کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیں اس کا یہ جو حصہ تھا یہ زمین کے گرد نے پورا چکر کاٹا، لیکن یہی حصہ زمین کی طرف رہا اور نہیں رہا، سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے جی۔ چاند کی شکلیں، چاند کی جو شکلیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ جب یہ چونکہ اس کی اپنی روشنی تو ہے نہیں ہے نا، یہ تو سورج سے روشنی لیتا ہے، تو اس کا جتنا روشن ایسا ہماری طرف ہوگا اسی حساب سے ایک اس کی شکل بنے گی۔ مثال کے طور پر یہاں پہ جب آتا ہے تو اس کو محاق کہتے ہیں، جب یہ زمین اور سورج کے بالکل درمیان میں آ جائے اور چاند، ہم کہتے ہیں چاند ڈوب گیا ہے، چاند کیا ہو گیا جی؟ ڈوب گیا۔ اس سے پہلے ایک اور بات سمجھیں کہ ہم نے کہا کہ چاند اپنی مداری حرکت کتنے دنوں میں پوری کرتا ہے؟ 27 دن 7 گھنٹے، اور جبکہ مہینہ تو 27 دن کا نہیں ہوتا، اسلامی مہینہ تو 29 یا 30 کا ہوتا ہے نا، اس سے کم یا سے زیادہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ 2 دن زیادہ کیوں ہے؟ اپنی حرکت تو وہ یہاں پر آ کر 27 دنوں میں پوری کر لیتا ہے، تو یہ 29 دن کا مہینہ پھر کیوں ہوتا ہے؟ پھر 27 دن کا ہونا چاہیے نا، چاند نے تو اپنی مداری حرکت پوری کر دی۔ اس کا جواب کیا ہے؟ کسی کو آتا ہے جی؟ 2 دن چاند غائب، وہ تو ہوتا ہے لیکن وہ تو غائب کیوں ہوتا ہے؟ چلیں 27 دن پورے ہو گئے، بس 28ویں دن نظر آ جانا چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 27 دنوں میں زمین اسی جگہ پہ ٹھہری رہی جی، وہ تو کہہ رہا جی نہیں، زمین ادھر نہیں ٹھہری رہی، زمین روزانہ ایک درجہ آگے جا رہی ہے، روزانہ ایک درجہ، تو 27 دنوں میں زمین 27 درجے اوپر چلی گئی ہے، یعنی زمین ادھر تھی تو چاند یہاں پہ تھا، مثلا یہاں پہ چاند طلوع ہوا، ہلکی سے ہمیں اس کی جو شیپ ہے ہلکی سی ہماری طرف ہوئی تو ہمیں اتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے، یہاں سے تھوڑا سا مغرب کی طرف سرکا، اور سورج پہلے طلوع ہو گیا اور اس سے یہ 1 دن پہلے یعنی تھوڑا سا پیچھے رہ گیا تو ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا غروب کے بعد، پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ یہاں پہ آتا ہے، اس کی یہ دوسری ابھی شکلوں کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو بہرحال جب یہاں سے چاند آیا، ٹھیک ہے، اور اس نے 27 دن یہاں پہ آ کر پورے کیے، چاند تو اپنی جگہ پہ یہاں پہ پہنچ گیا، لیکن 27 دنوں میں زمین یہاں پہنچ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ جب یہاں پہنچی تو اب چاند کو دوبارہ اپنے اس مدار پر آنے پر مزید 2 دن لگے، مزید کتنے دن لگے؟ 2 دن لگے، کیونکہ زمین آگے چلے گی 27 دنوں میں، 27 درجے آگے چلے گی، تو 2 دن مزید چاند کو آگے آنے پہ لگے، اس لیے 29 دن لگ جاتے ہیں چاند کو اپنا چکر پورا کرنے میں، ورنہ وہ 27 دنوں میں پورا کر لیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے جی۔
اور پھر 29 کے بعد چاند جو ہے غروب ہو جاتا ہے. غروب کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور چاند اور سورج ایک ہی سیدھ میں آ جاتے ہیں. اس میں پھر چاند گرہن کا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے کہ اگر بالکل سیدھ میں ہو، یعنی یہاں پہ اس طرف یہ زمین ہے، اس کے بالکل سیدھ میں چاند ہے اور اس کے بالکل سیدھ میں سورج ہے، تو سورج گرہن کا واقعہ بھی اس میں پیش آ سکتا ہے کہ بھئی سورج کو چھپا دیا، درمیان میں چاند آ گیا کہ بالکل سیدھ میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور چاند گرہن وہ ہم آگے سبق میں پڑھیں گے. تو بہرحال لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو مدار ہے چاند کا یہ اوپر نیچے ہوتا ہے، اوپر نیچے. کبھی چاند وہ نیچے ہوگا، سورج اوپر ہوگا. ہیں تو ایک سیدھ میں ہیں لیکن چاند نیچے ہے، تھوڑا سا سورج اوپر ہے اور زمین کی اوپر سورج کی روشنی براہ راست لگ رہی ہے، اس لیے سورج گرہن نہیں ہو رہا. بہرحال اچھا، اب چاند کی شکلوں کی طرف آتے ہیں. چاند کی ایک شکل جب یہ تھوڑا سا مطلب مغرب کی طرف سرکتا ہے 29 کے بعد، تو پہلے تو 2 دن تک یہ چاند اور سورج ایک ساتھ طلوع اور غروب ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. پھر چاند کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے بعد 20 گھنٹے تک تو نظر نہیں آتا سورج کے ساتھ ساتھ، کیونکہ سورج کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ غروب ہونے کے بعد چاند اس کے ساتھ ہی پیچھے غروب ہو جاتا ہے. پھر آہستہ سے مغرب کی طرف یہ تھوڑا سا سرکتا ہے تو سورج اس سے پہلے غروب ہو جاتا ہے اور چاند اس کے بعد غروب ہوتا ہے. تو اس کی تھوڑی سی ہلکی سی اس طرح کی شیپ بنتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. ہم کہتے ہیں بھئی چاند نظر آ گیا، اور وہ پھر چاند سورج کے بعد غروب ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ روزانہ 51 گھنٹے مشرق کی طرف جاتا ہے. کتنے گھنٹے؟ 51. ایک دن جب طلوع کے وقت ہمیں جب چاند طلوع ہو رہا تھا، جس دن پہلے دن جو ہمیں نیو مون تھا، تو ہمیں جو چھوٹی سی اس کی اس طریقے سے شیپ بنی ہوئی نظر آئی. دوسرے دن یہ 51 منٹ بعد طلوع ہوگا، غروب ہوگا وہاں پہ. آج مثلا اگر 20 منٹ بعد غروب ہو جائے گا نا، دوسرے دن 51 منٹ اس کے ساتھ پلس کریں، تیسرے دن پھر مزید 51، یعنی 51 منٹ یہ مشرق کی طرف روزانہ جاتا ہے. مغرب سے مشرق کی طرف روزانہ اس کے درجات کیا ہیں سفر کرنے کے؟ 51 منٹ، اور 51 منٹ میں تقریباً 13 درجے. 51 منٹ میں کتنے درجے؟ 13 درجے. روزانہ 13 درجے مغرب سے مشرق کی طرف چاند پیچھے ہٹتا رہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب 14واں دن آتا ہے تو چاند ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ وہی چاند جو نیو مون کے وقت ہمیں مغرب میں نظر آیا تھا چھوٹا سا، تو وہی چاند جب 14 دن ہوتے تو ہمیں وہ اپنے مشرق کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور بالکل ایک روٹی کی شکل میں مشرق میں ہوتا ہے. کبھی روٹی کی شکل میں آپ کو مغرب میں نظر آیا؟ نہیں آیا. کیوں؟ کہ وہ 13 درجے سفر کرتے 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 14 دن بعد ہمیں وہ وہاں پہ نظر آ گیا. سمجھ آ رہی بات جی؟ اچھا، جو یہ آگے کے جاتا ہے تو اس کی شکلیں بھی بدلتی رہتی ہیں. کتاب میں اس کی شکلیں لکھی ہوئی ہیں. یہ جو پہلی شکل ہے، یہ جو چھوٹی سی، یہ جو ہے محاق ہے، اس کو کہتے ہیں محاق. جہاں پہ آ کر یہ غروب ہو جاتا ہے، چاند اور سورج بالکل آپس میں ایک سیدھ میں آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں محاق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ محاق عربی میں کہتے ہیں. اور اس کو کنجکشن بھی کہتے ہیں، اور اس کو اجتماع شمس و قمر بھی کہتے ہیں. اجتماع شمس و قمر بھی کہتے ہیں، اجتماع کہ یہاں پہ آ کر میں. پھر جو یہ تھوڑا سا یہ مغرب کی طرف سرکتا ہے تو ہمیں اس کا ایک حصہ تھوڑا سا روشن نظر آتا ہے، تھوڑا سا روشن نظر آتا ہے. پھر جو یہ آگے آتا ہے، یہاں پہ آ جاتا ہے تو ذرا زیادہ موٹا ہوتا ہے، اتنا حصہ میں اس کا موٹا نظر آتا ہے. یہ جو چھوٹا حصہ ہے اس کو ہم ہلال کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال. یہ جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، ایسے ایسے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے یہاں پہ آ کر، تو ربع نظر آتا ہے ہمیں چاند کا. جو یہ مغرب سے مشرق کی طرف گیا تو تھوڑا سا خود بھی محوری حرکت اس نے کی، تو کرنے کی وجہ سے اس کا چوتھائی ایسا روشن ہمیں نظر آنا شروع ہوا. تو اس کو ہم کہیں گے تربیع. کیا کہیں گے؟ تربیع اول. تربیع اول. پھر اس کے بعد آگے جاتا ہے، مثال کے طور پر یہاں پہ آتا ہے تو اس کا یہ نصف سے کچھ کم ایسا ہمیں نظر آتا ہے. نصف سے کچھ کم ایسا یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے، یعنی تھوڑا سا بس نصف سے کم ہے. نہیں، نصف نہیں بلکہ پورے، یعنی چاند کا ظاہر کہ نصف ہی ہمیں نظر آتا ہے نا. پچھلا نصف تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا نا، تو نصف سے تھوڑا سا کم ہمیں اتنا زیادہ یہ نظر آتا ہے. اس کو ہم کہہ دیتے ہیں احدب. احدب اول. احدب کبڑے سے کہتے ہیں نا، بالکل گول نہیں ہوتا، انڈے کی شکل میں ایسے ہوتا ہے. احدب اول اس کو ہم کہتے ہیں. یہ تقریباً یہ 4 دنوں میں ہوتا ہے. یہ مزید اس 4 دن 7-8 دنوں میں یہ تربیع اول بن جاتا ہے. پھر یہ تقریباً 12 دنوں میں یہ یا 10 دنوں میں یہ احدب ہوتا ہے. پھر یہ 14 دنوں میں جب پہنچتا ہے تو 14ویں کا چاند یہ بالکل ایک روٹی کی شکل میں ہوتا ہے. اور اس صورت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چاند یہاں پہ نہیں ہوگا، یہ یہاں پہ ہوگا، بالکل زمین کے، یعنی اس طرف سورج ہے، یہ زمین ہے، چاند اس جگہ پہ ہوتا ہے ہمارے مشرق میں، بالکل سامنے ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے. اس صورت میں چاند گرہن ہوتا ہے کہ جب بالکل زمین سورج کے سامنے آ جائے، چاند پہ روشنی کو روک دے، تو ہم کہتے ہیں کہ چاند گرہن لگ گیا جی.
چاند یہ 13ویں 14ویں کو ہی لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زمین درمیان میں آ جاتی ہے اور وہ اپنی روشنی زمین لے لیتی ہے اور پیچھے چاند کو اندھیرا چھوڑ دیتی ہے مشرق کی طرف. ٹھیک ہے جی. یہاں سے روشنی پڑنے نہیں دیتی زمین چاند پہ, تو چاند گرہن کا واقعہ بھی پیش آ جاتا ہے. لیکن یہ ہر مہینے میں نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چاند اوپر رہ جاتا ہے. کبھی کبھار اس کا مدار کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے, بیضوی شکل ہے نا, تو کبھی سیدھ میں آتا ہے. کئی سالوں کے بعد کبھی جا کر سیدھ میں آتا ہے زمین اور سورج اور چاند, اور زمین سورج کی روشنی کو روکتی ہے, چاند پیچھے اندھیرے میں رہ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں چاند گرہن ہو گیا. ٹھیک ہوگی. تو یہ ہو گیا, اس کو کہتے ہیں بدر. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ 14 دن میں ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوبارہ پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے احدب والی. یہاں پہ جب آتا ہے وہی احدب والی کیفیت ہے, یعنی نصف سے کچھ کم ہمیں نظر آنا شروع ہوتا ہے اس طرف سے. اس کو ہم کہتے ہیں احدب ثانی. احدب ثانی. اس کے بعد پھر دوبارہ یہاں پہ آئیں تو اس جگہ پہ پھر ہمیں روبو ہی نظر آتا ہے. اس کا کتنا روبو نظر آتا ہے؟ یہ روبو. اس کو ہم کہتے ہیں تربیع ثانی. تربیع ثانی, دوسری طرف تربیع ثانی. پھر جا کر یہاں سے جب یہ غروب ہوتا ہے یہاں پہ آ کر, یعنی 27 کو یا 28 کو جب جا کر غروب ہونا شروع ہوتا ہے چاند اس طرف سے, تو بالکل اس طریقے سے ہوتا ہے جہاں پہ طلوع ہوتے وقت تھا. تو جس طریقے سے یہ ہلال تھا تو وہ ادھر بھی اس کو ہم کہیں گے ہلال ثانی. ٹھیک ہے جی. تو یہ کل 8 شکلیں اس کی مشہور ہیں, ورنہ یہ 28 منازل ہیں اس کی. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. یہ کل 28 منازل ہوتی ہیں, لیکن مشہور یہی ہے ہلال, یعنی محاق, اجتماع شمس و قمر, ہلال, تربیع, احدب اول, بدر, احدب ثانی, تربیع ثانی اور ہلال, پھر دوبارہ ہلال. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طریقے سے چکر لگاتا ہے زمین کے گرد, اور اس کی مختلف شیپس اور مختلف شکلیں ہمیں روزانہ اس کی شکل بدلتی رہتی ہے نا. تو جتنے دن یہ چکر لگاتا ہے 28 دن ہے تو 28 منازل بھی اس کی ہوتی ہیں. ہر دن اس کی ایک نئی شکل ہوتی ہے. اور مغرب سے مشرق کتنے درجات روزانہ طے کرتا ہے؟ 13 درجے. اگر آج چاند ہمارے سر پر ہے تو کل ہمارے سر پر نہیں ہوگا. کل یعنی آج اگر 7 بجے ہمارے سر پر ہے, رات 7 بجے, تو کل 7:51 پہ ہمارے سر پر ہوگا, کیونکہ اتنے گھنٹے وہ پیچھے مشرق کی طرف چلا گیا ہے, اور 51 منٹ بعد یہاں پہ ہمارے سر پہ آئے گا. تیسرے دن مزید 51 منٹ کے بعد ہمارے سر پہ آئے گا. چوتھے دن مزید 51 منٹ کے بعد. تو اس طریقے سے یہ مشرق کی طرف جاتا رہتا ہے روزانہ 3 درجے اور 51 منٹ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے چاند کی شکلیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا, یہ تھی چاند کی شکلوں سے متعلق کچھ تفصیل. اب ہم تیسرے نمبر پر چلتے ہیں رؤیت ہلال کی طرف. یہ انشاءاللہ ابھی اگلے سبق میں ہم پڑھتے ہیں.